والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وبالوالدين إحسانا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل من عليها فان. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تاروں سے کہہ دو ستاروں سے کہہ دو کہ کوچ کریں اب خورشید منور آتے ہیں.
اوروں کے پیغمبر آ ہی چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ سلام اس ذات پر، سلام اس ذات پر جو والی تھے یتیموں کے، سلام اس ذات پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ ہویا نور ظہور ادا جدے پہرے آپ خدا دے وے، کوئی ہاتھ چمے تے فخر کرے، کوئی پیر چم چم کے دعا دے وے۔ جنہ میرے عربی نو ہک واری تکیا، او تا اپنا وطن بھلا دے وے۔ بھلے بھاگ خلیل حلیمہ دے، جنوں عربی منہ چموا دے وے۔ منیا سورج بھی گھٹ نہیں روشنائی اندر، پر رخ مصطفیٰ جئی روشنائی کتھے۔ جڑے میرے آقا دے مکھ دی صفائی ایسی، دسو چن دے وچ وی او صفائی کتھے۔ جڑی آپ دی زلف نو دتی قدر رب نے، شب قدر وی او قدر پائی کتھے۔ صابر جگ وچ ماواں آیاں لکھاں، کملی والے دی ماں جئی ماں کتھے۔ سکو آسر مدنی پاک دہن، سڑے حال تے کرم ہزار تھی سن۔ ابو بکر عمر عثمان علی، سڑے حامی چارے یار حسن۔ ہوسی گرمی ڈے معاشر دے، اڈو جلوہ گر سرکار حسن۔ اسا فیصل جیندے امتی ہیں، ہوندے لب ہلسن بیڑے پار حسن۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ شمس الضحیٰ محمد، بدر الدجا محمد، قمر العلا محمد، میں تے صدقے سونا مکھڑا، جگ ویکھن دا ہے بکھڑا، جدو ویکھیا تیرا مکھڑا، ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے گھیریاں۔ چہرے نو تلوار کہے، کوئی تلوار دی دھار کہے، کوئی بجلی دا چمکار کہے، کوئی چن دا لشکار کہے۔ ہاں میں چانے اکھاں انصاف نہیں، چند دا اپنا چہرہ صاف نہیں۔ روایت کریں دا صحابی مرارا، مہکرات ڈٹھا محمد پیارا۔ چلو 14ویں سی تا کوئی ستارہ توہانوں میں ویکھاں دوبارہ۔ قسم اے رب دی چن مدھم نظر آوے، محمد دا چہرہ سہان نظر آوے۔ خالق دا شاہکار محمد، شہزادہ حسن و جمال محمد، ہر سچی بات میں ہے محمد، معراج کی رات میں ہے محمد۔ صدیق نبی کے قدموں میں، عمر نبی کے قدموں میں، عثمان بھی نبی کے قدموں میں، حیدر بھی نبی کے قدموں میں، جنت بھی نبی کے قدموں میں۔ فرشاں تے آئے محمد، اوہ اجڑے وسائے محمد، چن بھن دکھائے محمد، اور دشمن جو آئے محمد، چادر وچھائے محمد، اپنا بنائے محمد، سینے چلائے محمد، کلمہ پڑھائے محمد۔ ٹوٹ گئے صنم تیرا قدم، کیا ہے عرب کیا ہے عجب، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ ختم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائی دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ محفل ایصال ثواب کی ہمارے بزرگ حاجی صاحب، حاجی ناصر صاحب بہت اللہ کے نیک بندے تھے۔ میری اس سے کئی مرتبہ ملاقات ہوئی۔ ایک مرتبہ پچھلے رمضان میں یہاں گلشن فیض میں ایک شاہ جی فوت ہوئے،
تو ان کے اصال ثواب پر مجھے جانا ہوا تو وہ بھی وہاں بیٹھے تھے. بہت اللہ کے نیک بندے. فرمایا جو دنیا سے چلا جائے اس کو اچھے لفظوں میں یاد کرو. تو جو ہو ہی اچھا، تو جس کی اولاد بھی اچھے ہو، اللہ ان کو اور نیک بنائے. تو میری مساجد کا کام شروع ہوا تو پہلے دفعہ جو مساجد کے اندر جو سیمنٹ لگا وہ بھائی فرزند نے شروعات کی. اولاد بھی نیک. اللہ مزید دعا فرماؤ اللہ ان کو نیک بنائے. اللہ آپ سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ جتنی پڑھائی ہوئی اور اصال ثواب کی یہ محفل سجائی گی، اللہ مرحوم کی بخشش فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ رب العزت گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. حضرت جی بھی تشریف لا چکے ہیں تو میں بس حضرت جی کے درمیان میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہوں گا، تو بس تھوڑا سا ہی ٹائم لوں گا آپ سے. ذرا متوجہ ہو کر، بات اللہ اس کے رسول کی ہے. تو اللہ رب العزت نے، پروردگار نے مجھے آپ کو انسان بنایا، اس نبی کا امتی بنایا. پہلے تو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری بلال صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جاری رکھیں. تو میں نے آپ کے سامنے خلاصہ تو بہت زیادہ کر لیا، تلاوت بھی کچھ آیتوں کی ہوگی، حدیث مبارکہ بھی. اصل گفتگو تو ان حضرات کی ہوگی، ہمارے یہ بڑے ہیں. تو میں آپ کے سامنے بس تھوڑی سی گزارش یہ کروں گا. اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کی تعریف قرآن کرے. قرآن سے پوچھا گیا، قرآن ذرا محبوب کا چہرے انور مبارک کی تعریف تو کر. تو قرآن نے کہہ دیا والضحیٰ. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن محبوب کی زلفوں کی تعریف کر. قرآن نے کہہ دیا واللیل. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن ذرا بتا تو صحیح محبوب کے سینے مبارک کی تعریف تو کر. قرآن نے کہہ دیا علم نشرح. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن محبوب کے دانت مبارک کی تعریف کر. قرآن نے کہہ دیا یاسین. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن محبوب کا شہر تو بتا. قرآن نے کہہ دیا لا اقسم بہذا البلد. میں نے قرآن سے کہا قرآن محبوب کا زمانہ تو بتا. قرآن نے بتا دیا والعصر. جس کی تعریف قرآن کرے ہم اس کے امتی ہیں، خوش قسمت ہیں. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج ہے، سنتے رہتے ہیں. اس جمعے پہ بھی ایک جگہ پر جانا ہوا تو وہاں تھوڑا سا میں نے عرض کیا، وہی دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، وہ شان والا نبی جس کے ہم امتی ہیں، جس کی تعریف قرآن کر رہا ہے، جس کو سیر کروائی اللہ رب العزت نے. آج ہم کیا سیر کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ لاہور چلے جائیں گے، پشاور چلے جائیں گے، پنڈی چلے جائیں گے. زیادہ سے زیادہ اللہ پاک آپ کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، کہہ دو آمین. جہاز پہ سفر کر لیں گے، اس سے زیادہ تو اور سفر نہیں ہو سکتا. میرے محبوب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے سیر کروائی. اللہ رب العزت نے جبریل کو بلایا. جبریل عرض کیا جی رب جلیل. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب کو لے کے آ. اللہ خوبصورت کو لے کے آنا ہے. میرا محبوب خوب تھا یا نہیں؟ بتاؤ نا ذرا، کہو سبحان اللہ. میرے محبوب کا حسن و جمال کا کیا کہنا. میں تو یوں کہا کرتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، پھل کاٹ لیے. میرے محبوب کے حسن و جمال کو دیکھتی دل چیر کر بیٹھ جاتی. تو اس پہ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میرے محبوب کے چہرے انور مبارک کو دیکھتی. اور میرے محبوب کو جنہوں نے دیدار کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا ہے، پھر بھی میرے محبوب کے جن آنکھوں سے دیدار کیا پیچھے ہٹنے والے نہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟
میرے محبوب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوب کو لینے کے لیے اللہ رب العزت نے جبریل کو بلایا، جبریل جلدی جا میرے محبوب کو لے کے آ، اللہ خوبصورت کو لے کے آنا ہے، خوبصورت پھر سواری تو ہو۔ میرے رب نے فرمایا اچھا ایسا کر تو جنت میں چلا جا، وہاں سے خوبصورت سواری لے لے، محبوب کو لے کے آ جا۔ میرے محبوب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لینے کے لیے جبریل جب جنت میں پہنچا، دیکھتا ہے خوبصورت سے خوبصورت نظر آ رہی ہے، خوب سے خوب نظر آ رہی ہے۔ اللہ کس کو لوں، جس کو نظر جا رہی ہے وہی خوب ہے۔ اتنی ہی دیر میں دیکھا براق کو، دیکھا وہ ساری کی ساری سواری خوش ہیں، براق رو رہا ہے، براق رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں او مسلمانوں تم بھی رویا کرو، اللہ جل شانہ کو رونا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ جو ایک آنسو اللہ کے ڈر خوف کی وجہ سے نکل آیا جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اس پہ مجھے ایک بات یاد آئی لیکن اس کو کروں تو لمبا ہو جائے گا۔ کیا جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کیسے کافی ہے؟ ایک شخص تھا، بہت مالدار تھا، اپنی اولاد پر خرچ نہیں کیا کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اس کے بیٹوں نے کہا کیوں نہ کہ اس کی کمائی ہم نے کیا کرنی ہے، جب یہ زندگی میں ہمیں دیتا نہیں تھا، ہمارے اوپر خرچ نہیں کرتا تھا، اسی کے ساتھ اس کو دفن کر دو۔ کچھ عرصے کے بعد ان کو ضرورت پڑی تو کہا چلو میں جاتا ہوں قبر کھولنے کے لیے۔ جب قبر کھول لی گئی اس نے نکالنے لگا تو وہ دیکھا جو پیسہ سارا اس کے باپ کے جسم پہ چپکا ہوا، ہاتھ لگایا اور جل گیا ہاتھ، فوراً قبر بند کی، آ گیا۔ کبھی کسی اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کبھی کسی کے اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اللہ والو دم کر دیجئے میرے ہاتھ پہ بہت جلن ہے۔ اس اللہ والے نے کہہ دیا بیٹا بتا تو صحیح ایسا ماجرا کیا ہے؟ اللہ والے بس مجھے ایک جلن ہے۔ اللہ والے نے دم کیا، ایک پھونک ماری، دوسری دم کیا، پھونک ماری، تیسری دم پہ فرمایا کیا بات ہے اب بتا کوئی سکون آیا یا نہیں؟ سکون آیا یا نہیں آیا؟ کہنے لگا حضرت کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے کہا حقیقتاً جو قصہ ہے وہ بیان کر، اس پہ بتا کیسے ماجرا ہے۔ اس اللہ والے نے جب بتایا یہ تو اس نے کہا اب تو ایسا کر 2 رکعت نماز نوافل تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھ اور پھر رو، جب تیرے آنسو نکلے وہ آنسو اس پہ لگا لے تو پھر یہ جو آگ تیری یہ جلن ہے ختم ہو سکتی ہے، ورنہ دنیا کا کوئی پانی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ کو رونا یہ پسند ہے تو اللہ سے دعا فرماؤ اللہ رب العزت ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رونے والوں میں بنائے۔ آج ہمیں رونا تو آتا ہے، کہیں دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے اللہ نہ کرے اس پہ رونا آئے گا، لیکن اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں کبھی رونا نہ آئے گا۔ تو توجہ ہے نا ذرا، براق رو رہا ہے۔ جب رویا تو جبریل نے دیکھا یہ رو رہا ہے، یہ خوش ہیں۔ جبریل نے پوچھا کیا بات ہے، تجھے خوشی نہیں ہوئی؟ براق کہنے لگا میں تو رو اس لیے رہا ہوں، کوئی رو کے یار منا لیندہ ہے تے کوئی ہس کے یار منا لیندہ ہے۔ یہ تو سارے ہس رہنے اس واسطے خوشی دا اظہار کر رہنے، میں رو اس لیے رہا یہ خدمت منو مل جائے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، یہ خدمت مجھے مل جائے۔ اتنی ہی دیر میں اللہ رب العزت نے، پروردگار نے اس کو یہ خدمت دے دی۔ اتنی ہی دیر میں جبریل فرماتے ہیں میں نے دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے اس براق کے اندر اتنا حسن و جمال آ گیا، خوبصورت سے خوبصورت بڑھتا ہی چلا گیا۔ تو ہم اس نبی کے امتی ہیں، اللہ سے دعا فرماؤ اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ میں نے بات تو بہت ذرا کرنی تھی لیکن حضرات کے موجودگی میں ان کا بھی ٹائم ہوتا ہے، تو اللہ سے دعا فرمائے ان بزرگوں کی جو بیان کریں گے اس کے اندر انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ ذرا اس طریقے سے ذرا بکھر کے بیٹھیں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ حضرات یہ محبت چاہتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے یہاں پہنچے ہیں، اس حضرات کی محبت کی وجہ سے آئے ہیں، وہ تھوڑا تھوڑا ذرا آگے تشریف لیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، محبت کے ساتھ اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب۔ آ جائیں اور قریب ہو جائیں، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔